الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جن سے نماز درست ہو سکے۔ یہ بیان ان ضروری مسائل میں سے بعض پر مشتمل ہے، لہذا شیطان لاکھ سستی دلائے یہ رسالہ مکمل سنیے، انشاءاللہ عز و جل خود ہی اس کی افادیت سمجھ میں آ جائے گی۔ نجاست کی اقسام۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نجاست غلیظہ، نمبر 2 نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ۔ نمبر 1 انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ ہے، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے، حیض و نفاس و استحاضے کا خون، منی، وضی، ودی۔ نمبر 2 جو خون زخم سے باہر نہ ہو پاک ہے۔ نمبر 3 دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے، یوں ہی ناف یا پستان سے درد کے ساتھ پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 4 خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یعنی جس جانور میں بہتا خون ہوتا ہے وہ اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے تو مردار ہے، نیز مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ بھی مردار ہے، اگرچہ اس نے حلال جانور مثلا بکری وغیرہ کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا ہو، اس کا گوشت، پوشت، چمڑا سب ناپاک ہو گیا۔ ہاں، مسلمان نے حرام جانور کو بھی اگر شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو اس کا گوشت پاک ہے، اگرچہ کھانا حرام ہے، سوا خنزیر کے کہ وہ نجس العین ہے، کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5 حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور کا پاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید۔ اور نمبر 6 ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی۔ اور نمبر 7 جو پرندہ کے اونچا نہ اڑے اس کی بیٹ جیسے مرغی اور بدخ، چھوٹی ہو خواہ بڑی۔ اور نمبر 8 ہر قسم کی شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سیندھی۔ اور نمبر 9 سانپ کا پاخانہ، پیشاب۔ اور نمبر 10 اس جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے، اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکا یعنی سکھا لی گئی ہو۔ اور نمبر 11 سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ نمبر 12 چپکلی یا گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ نمبر 13 ہاتھی کے سونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے، چیتے اور دوسرے درندے چوپائیوں کا لعاب، تھوک نجاست غلیظہ ہے۔ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب ناپاک ہے۔ اکثر عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے چونکہ کھانا نہیں کھاتے اس لیے ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح اگر دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا اگر منہ بھر ہے تو نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے۔ نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے
دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گناہ ہے۔ اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت۔ ایسی نماز کو دوہرا لینا بہتر ہے۔ درہم کی مقدار کی وضاحت۔ نجاست غلیظہ کا درہم یا اس سے کم یا زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہو، مثلا پاخانہ، لید وغیرہ، تو درہم سے مراد وزن میں 4.5 ماشا یعنی 4.374 گرام ہے۔ لہٰذا اگر نجاست درہم سے زیادہ یا کم ہے تو اس سے مراد وزن میں 4.5 ماشے سے کم یا زیادہ ہونا ہے، اور اگر نجاست غلیظہ پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو درہم سے مراد لمبائی چوڑائی ہے، یعنی ہتھیلی کو خوب پھیلا کر ہموار رکھیے اور اس پر آہستگی سے اتنا پانی ڈالیے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب جتنا پانی کا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا۔ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی اور کسی جگہ درہم کے برابر نہیں مگر مجموعہ درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر سمجھی جائے گی، اور زائد ہے تو زائد۔ نجاست خفیفہ میں بھی مجموعے ہی پر حکم دیا جائے گا۔ نجاست خفیفہ، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب، نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرند کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم ہے، یا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا اسی طرح ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، یعنی اس صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی، اور البتہ اگر پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر پاک کیے نماز نہ ہوگی۔ جگالی کا حکم۔ ہر چوپائے کی جگالی کا وہی حکم ہے جو اس کے پاخانے کا۔ حیوانات کا اپنے چارے کو معدے میں سے نکال کر منہ میں دوبارہ چبانا جگالی کہلاتا ہے، جیسا کہ اکثر گائے اور اونٹ اپنا منہ چلاتے رہتے ہیں اور ان سے صابن کی طرح جھاگ نکلتا ہے۔ ان کی یعنی گائے اور اونٹ کی جگالی میں نکلنے والا جھاگ وغیرہ نجاست غلیظہ ہے۔ پتے کا حکم۔ ہر جانور کے پتے کا وہی حکم ہے جو اس کے پیشاب کا۔ حرام جانوروں کا پتا نجاست غلیظہ اور حلال کا نجاست خفیفہ ہے۔ جانوروں کی قے۔ ہر جانور کی قے اس کی بیٹ کا حکم رکھتی ہے، یعنی جس کی بیٹ پاک ہے جیسے چڑیا یا کبوتر اس کی قے بھی پاک ہے، اور جس کی نجاست خفیفہ ہے جیسے باز یا کوا اس کی قے بھی نجاست خفیفہ، اور جس کی نجاست غلیظہ ہے جیسے بدخ یا مرغی اس کی قے بھی نجاست غلیظہ۔ اور قے سے مراد وہ کھانا پانی وغیرہ ہے جو پوٹے یعنی معدے سے باہر نکلے، کہ جس جانور کی بیٹ ناپاک ہے اس کا پوٹا معدن نجاست یعنی نجاستوں کی جگہ ہے۔ پوٹے سے جو چیز باہر آئے گی خود نجس یعنی ناپاک ہوگی یا نجس سے مل کر آئے گی۔ بہرحال مثل بیٹ نجاست رکھے گی، خفیفہ میں خفیفہ، غلیظہ میں غلیظہ، بخلاف اس چیز کے جو ابھی پوٹے تک نہ پہنچی تھی کہ نکل آئی۔ مثلا مرغی نے پانی پیا، ابھی گلے ہی میں تھا کہ اچھو یعنی پانی پینے کے دوران بعض اوقات گلے میں پھندا سا لگتا ہے اور کھانسی اٹھتی ہے، اس کو اچھو لگنا کہتے ہیں، تو اچھو لگا اور نکل گیا، یہ پانی بیٹ کا حکم نہ رکھے گا۔ لِأَنَّهُ مَسْتَحَالَ إِلَى نَجَاسَةٍ وَلَا لَاقَى مَحَلَّهَا، یعنی کیونکہ اس نے نجاست میں حلول نہیں کیا یعنی مکس نہ ہوا اور نہ ہی نجاست کی جگہ سے ملا، بلکہ اسے سور یعنی جھوٹے کا حکم دیا جائے گا کہ اس کے منہ سے مل کر آیا ہے۔ اس جانور کا جھوٹا نجاست غلیظہ یا خفیفہ یا مشکوک یا مکروہ یا طاہر یعنی پاک جیسا ہوگا ویسا ہی اس چیز کو حکم دیا جائے گا جو معدے تک پہنچنے سے پہلے باہر آئی۔ جو مرغی چھوٹی پھرے اس کا جھوٹا مکروہ ہے، یہ پانی بھی مکروہ ہوگا، اور پوٹے یعنی معدے میں پہنچ کر آتا تو نجاست غلیظہ ہوتا۔
دودھ یا پانی میں نجاست پڑ جائے تو نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے جو الگ الگ حکم بتائے گئے ہیں یہ احکام اسی وقت ہیں جبکہ بدن یا کپڑے میں لگے۔ اگر کسی پتلی چیز مثلا دودھ یا پانی میں نجاست پڑ جائے، چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ، دونوں صورتوں میں وہ دودھ یا پانی جس میں نجاست پڑی ہے ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ ایک ہی قطرہ نجاست پڑی ہو۔ نجاست خفیفہ اگر نجاست غلیظہ میں مل جائے تو وہ تمام نجاست غلیظہ ہو جائے گی۔ دیوار، زمین، درخت وغیرہ کیسے پاک ہوں؟ نمبر 1، ناپاک زمین اگر سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتے رہیں تو وہ زمین پاک ہو گئی، خواہ وہ ناپاکی ہوا سے سوکھی ہو یا دھوپ سے یا آگ سے، لہذا اس زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں مگر اس زمین سے تیمم نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، درخت اور گھاس اور دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو گئے جبکہ نجاست کا اثر رنگ و بو جاتے رہے ہوں، اور اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ یوں ہی درخت یا گھاس نجاست سوکھنے کے پیشتر کاٹ لیں تو طہارت یعنی پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر پتھر ایسا ہو جو زمین سے جدا نہ ہو سکے تو خشک ہونے سے پاک ہو جائے گا جبکہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے ورنہ دھونے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، جو چیز زمین سے متصل یعنی ملی ہوئی تھی اور نجس ہو گئی پھر خشک ہونے اور نجاست کا اثر دور ہو جانے کے بعد الگ کی گئی تو اب بھی پاک ہی ہے۔ نمبر 5، جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی پھر اس کے بعد گیلی ہو گئی تو وہ چیز ناپاک نہ ہوگی، جیسے زمین پر پیشاب پڑنے سے وہ ناپاک ہو گئی، پھر وہ زمین سوکھ گئی اور نجاست کا اثر ختم ہو گیا تو وہ زمین پاک ہو گئی۔ اب اگر وہ زمین پھر کسی چیز سے گیلی ہو گئی تو ناپاک نہیں ہوگی۔ خون آلود زمین پاک کرنے کا طریقہ۔ بچے یا بڑے نے زمین پر پیشاب پاخانہ کر دیا یا زخم وغیرہ سے خون یا پیپ یا جانور ذبح کرتے وقت نکلا ہوا خون زمین پر گر گیا اور بغیر پانی کے ویسے ہی کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھ لیا، سوکھنے اور نجاست کا اثر ختم ہو جانے کے بعد وہ زمین پاک ہو گئی، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ گوبر سے لیپی ہوئی زمین۔ جو زمین گوبر سے لیسی یا لیپی گئی اگرچہ وہ سوکھ جائے پھر بھی عین اس زمین پر نماز جائز نہیں، البتہ ایسی زمین جو گوبر سے لیسی یا لیپی گئی ہو اس کے سوکھ جانے کے بعد اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر نماز پڑھی تو نماز درست ہوگی۔ جن پرندوں کی بیٹ پاک ہے۔ نمبر 1، چمگادڑ۔ چمگادڑ ایک اندھیرا پسند پرندہ ہے جو دن کے وقت درختوں اور چھتوں وغیرہ میں الٹا لٹکا رہتا اور رات کو اڑتا ہے۔ چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہیں۔ نمبر 2، جو حلال پرندے اونچے اڑتے ہیں جیسے چڑیا، کبوتر، مینا، مرغابی وغیرہ ان کی بیٹ پاک ہے۔ مچھلی کا خون پاک ہے۔ مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون اور خچر اور گدھے کا لعاب اور پسینہ پاک ہے۔ پیشاب کی باریک چھینٹیں۔ نمبر 1، پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں سوئی کی نوک برابر کی بدن یا کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا۔ نمبر 2، جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی ہی باریک چھینٹیں پڑ گئیں اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک نہ ہوگا۔ گوشت میں بچا ہوا خون۔ گوشت، تلی، کلیجی میں جو خون باقی رہ گیا پاک ہے، اور اگر یہ چیزیں بہتے خون میں سن جائیں یعنی آلودہ ہو جائیں تو ناپاک ہیں، بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ جانوروں کی سوکھی ہڈیاں۔ سور کے علاوہ تمام جانوروں کی وہ ہڈی جس پر مردار کی چکنائی نہ لگی ہو پاک ہے، اور بال اور دانت بھی پاک ہیں۔ حرام جانور کا دودھ۔ حرام جانوروں کا دودھ نجس ہے، البتہ گھوڑی کا دودھ پاک ہے مگر کھانا جائز نہیں۔ چوہے کی مینگنی۔ چوہے کی مینگنی ناپاک ہے مگر گیہوں میں مل کر پس گئی یا تیل میں پڑ گئی تو آٹا اور تیل پاک ہے، ہاں اگر مزے میں فرق آ جائے تو نجس یعنی ناپاک ہے، اور اگر روٹی کے اندر ملی تو اس کے آس پاس سے تھوڑی سی الگ کر دیں، باقی میں کچھ حرج نہیں۔ غلاظت پر بیٹھنے والی مکھیاں۔
نمبر 1، پاخانے پر سے مکھیاں اڑ کر کپڑے پر بیٹھیں، کپڑا نجس یعنی ناپاک نہ ہوگا۔ نمبر 2، راستے کی کیچڑ چاہے بارش کی ہو یا کوئی اور پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو، تو اگر پاؤں یا کپڑے میں لگی اور بے دھوئے نماز پڑھ لی ہو گئی، مگر دھو لینا بہتر ہے۔ بارش کے پانی کے احکام۔ نمبر 1، چھت کے پرنالے سے میہ یعنی بارش کا پانی گرے وہ پاک ہے، اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو، اگرچہ نجاست پرنالے کے منہ پر ہو، اگرچہ نجاست سے مل کر جو پانی گرتا ہو وہ نصف سے کم یا برابر یا زیادہ ہو، جب تک نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے، یعنی جب تک نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے، یہی صحیح ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔ اور اگر میہ یعنی برسات رک گیا اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا تو اب وہ ٹھہرا ہوا پانی اور جو چھت سے ٹپکے نجس ہے۔ نمبر 2، یوں ہی نالیوں سے برسات کا بہتا پانی پاک ہے جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو، رہا اس سے وضو کرنا اگر اس پانی میں نجاست مرئیہ یعنی نظر آنے والی نجاست کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہوں کہ جو چلو لیا جائے گا اس میں ایک آدھ ذرہ اس کا بھی ضرور ہوگا، جب تو ہاتھ میں لیتے ہی ناپاک ہو گیا، وضو اس سے حرام ورنہ جائز ہے اور بچنا بہتر ہے۔ نمبر 3، نالی کا پانی کے بعد بارش کے ٹھہر گیا اگر اس میں نجاست کے اجزاء محسوس ہوں یا اس کا رنگ و بو محسوس ہو تو ناپاک ہے ورنہ پاک۔ گلیوں میں کھڑا ہوا بارش کا پانی۔ نیچان والی گلیوں اور سڑکوں پر بارش کا جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہ پاک ہے، اگرچہ اس کا رنگ گدلا ہوتا ہے۔ بعض اوقات گٹر کا پانی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں بھی یہی قاعدہ ہے کہ ناپاکی کے سبب سے اس پانی کے رنگ یا مزہ یا بو میں تبدیلی آئی تو ناپاک ہے ورنہ پاک ہے۔ اگر بارش تھم گئی، پانی بھی بہنا بند ہو گیا اور وہ داہ در داہ سے کم ہے اور اس میں کوئی نجاست یا اس کے اجزاء نظر آ رہے ہیں تو اب ناپاک ہے۔ اسی طرح اس میں کسی نے پیشاب کر دیا تو ناپاک ہو گیا۔ چپل سے اڑ کر جو کیچڑ کے چھینٹے پاجامے کے پچھلے حصے پر پڑتے ہیں وہ پاک ہیں جب تک یقینی طور پر ان کا ناپاک ہونا معلوم نہ ہو۔ سڑک پر چھڑکے جانے والے پانی کے چھینٹے۔ سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چھینٹے اڑ کر کپڑے پر پڑیں، کپڑا نجس نہ ہوا مگر دھو لینا بہتر ہے۔ ڈھیلوں سے پاکی لینے کے بعد آنے والا پسینہ۔ بعد پخانہ پیشاب کے ڈھیلوں سے استنجا کر لیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر کپڑے یا بدن میں لگا تو بدن اور کپڑے ناپاک نہ ہوں گے۔ کتا بدن سے چھو جائے۔ کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، بدن اور کپڑا پاک ہے۔ ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، یا اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا۔ کتا آٹے میں منہ ڈال دے تو کتے وغیرہ کسی ایسے جانور مثلا سور، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں میں سے کسی نے جس کا لعاب ناپاک ہے آٹے میں منہ ڈالا تو اگر گندھا ہوا تھا تو جہاں اس کا منہ پڑا اس کو علیحدہ کر دے، باقی پاک ہے، اور سوکھا تھا تو جتنا تر ہو گیا وہ پھینک دے۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے۔ کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو اگر وہ چینی یا دھات کا ہے یا مٹی کا روغنی یا استعمالی چکنا تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، ورنہ ہر بار سکھا کر۔ ہاں چینی میں بال یعنی بہت باریک شگاف ہو یا اور برتن میں دراڑ ہو تو 3 بار سکھا کر پاک ہوگا، فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا۔ مٹکے کو کتے نے اوپر یعنی باہری حصوں سے چاٹا، اس میں کا پانی ناپاک نہ ہوگا۔ بلی پانی میں منہ ڈال دے تو گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چپکلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ 3 مدنی منیوں کی موت کا المناک واقعہ۔ دودھ، پانی اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھک کر رکھنی چاہیے۔ باب المدینہ کراچی کا عبرتناک واقعہ ہے کہ ایک میاں بیوی اپنی 3 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پڑوسن یا کسی عزیزہ کے سپرد کر کے حج کے لیے گئے۔
حج سے قبل ہی یکایک تینوں مدنی منیاں ایک ساتھ موت کی نیند سو گئیں۔ کوہرام پڑ گیا۔ ماں باپ حج کے بغیر ہی روتے دھوتے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے کراچی آ پہنچے۔ تحقیق کرنے پر انکشاف ہوا کہ دودھ کھلا ہوا رکھا تھا، اس میں چھپکلی گر کر مر گئی تھی۔ وہی دودھ بچیوں نے پیا اور زہر کے اثر سے یہ المیہ پیش آیا۔ کہا جاتا ہے اگر چھپکلی مشروب میں مر کر پھٹ جائے تو 100 آدمیوں کے لیے اس کا زہر کافی ہے۔ جانوروں کا پسینہ، جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب یعنی تھوک بھی ناپاک ہے، اور جس کا جھوٹا پاک اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک، اور جس کا جھوٹا مکروہ اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکروہ۔ گدھے کا پسینہ پاک ہے۔ گدھے خچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے، چاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو۔ خون والے منہ سے پانی پینا، کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی اور اس نے فوراً پانی پیا تو یہ جھوٹا پانی ناپاک ہے، اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ کلی کر کے منہ پاک کرے، اور اگر کلی نہ کی اور چند بار تھوک کا گزر موضع نجاست یعنی ناپاک حصے پر ہوا، خواہ نگلنے میں یا تھوکنے میں، یہاں تک کہ نجاست کا اثر نہ رہا تو طہارت ہو گئی۔ اس کے بعد اگر پانی پیے گا تو پاک رہے گا، اگرچہ ایسی صورت میں تھوک نگلنا سخت ناپاک بات اور گناہ ہے۔ عورت کے پردے کی جگہ کی رطوبت، عورت کے پیشاب کے مقام سے جو رطوبت نکلے پاک ہے۔ کپڑے یا بدن میں لگے تو دھونا ضروری نہیں، ہاں دھو لینا بہتر ہے۔ سڑا ہوا گوشت، جو گوشت سڑ گیا بدبو لے آیا اس کا کھانا حرام ہے، اگرچہ نجس یعنی ناپاک نہیں۔ خون کی شیشی، اگر نماز پڑھی اور جیب وغیرہ میں شیشی ہے اور اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی، اور جیب میں انڈا ہے اور اس کی زردی خون ہو چکی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتے ہوئے خون کی شیشی جیب میں ہو تو نماز پڑھتے وقت باہر نکال دیجیے۔ میت کے منہ کا پانی، مردے کے منہ کا پانی ناپاک ہے۔ ناپاک بچھونا، نمبر 1، بھیگی ہوئی ناپاک زمین یا نجس یعنی ناپاک بچھونے پر سوکھے ہوئے پاؤں رکھے اور پاؤں میں تری آ گئی تو نجس یعنی ناپاک ہو گئے، اور سیل یعنی ایسی نمی جو پاؤں کو تر نہ کر سکے ٹھنڈک ہے تو نہیں۔ نمبر 2، نجس یعنی ناپاک کپڑا پہن کر یا نجس یعنی ناپاک بچھونے پر سویا اور پسینہ آیا، اگر پسینے سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی پھر اس سے بدن تر ہو گیا تو ناپاک ہو گیا ورنہ نہیں۔ گیلی رومالی، میانی یعنی دونوں پائنچوں کے بیچ کا کپڑا، اس کو رومالی بھی کہتے ہیں۔ میانی تر تھی اور ہوا نکلی تو کپڑا نجس نہ ہوگا۔ انسانی کھال کا ٹکڑا، آدمی کی کھال اگرچہ ناخن برابر تھوڑے پانی یعنی وہ 10 دردا سے کم میں پڑ جائے وہ پانی ناپاک ہو گیا، اور خود ناخن گر جائے تو ناپاک نہیں۔ اپلا، سوکھا ہوا گوبر، نمبر 1، اپلے یعنی گائے بھینس کا سوکھا ہوا گوبر جلا کر کھانا پکانا جائز ہے۔ نمبر 2، اپلے یعنی گائے بھینس کے سوکھے ہوئے گوبر کا دھواں روٹی میں لگا تو روٹی ناپاک نہ ہوئی۔ نمبر 3، اپلے کی راکھ پاک ہے اور اگر راکھ ہونے سے قبل بجھ گیا تو ناپاک۔ توے پر ناپاک پانی چھڑک دیا تو تنور یا توے پر ناپاک پانی کا چھینٹا ڈالا اور آنچ سے اس کی تری جاتی رہی، اب جو روٹی لگائی گئی پاک ہے۔ حرام جانور کا گوشت اور چمڑا کیسے پاک ہو؟ سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور کا گوشت وغیرہ کھانا وغیرہ ذبح سے حلال نہ ہوگا، حرام ہی رہے گا۔ بکرے کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ درندے کی کھال اگرچہ پکا یعنی سکھا لی گئی ہو، نہ اس پر
پر بیٹھنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے کہ مزاج میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بکری یعنی بکرا اور مینڈے کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکسار یعنی عاجزی پیدا ہوتا ہے۔ کتے کی کھال اگرچہ پکا یعنی سکھا لی گئی ہو یا وہ ذبح کر لیا گیا ہو، استعمال میں نہ لانا چاہیے کہ ائمہ کے اختلاف اور عوام کی نفرت سے بچنا مناسب ہے۔ جو نجاست دکھائی دیتی ہے اس کو مرئیہ اور جو نہیں دکھائی دیتی اسے غیر مرئیہ کہتے ہیں۔ گاڑی نجاست والا کپڑا کس طرح دھوئے؟ نجاست اگر دلدار یعنی گاڑی ہو جسے نجاست مرئیہ کہتے ہیں جیسے پاخانہ، گوبر، خون وغیرہ، تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے۔ اگر نجاست کا رنگ کپڑے پر باقی رہ جائے تو اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر، رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر اس کا اثر بدقت یعنی دشواری سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا پاک ہو گیا۔ صابن یا کھٹائی یا گرم پانی یا کسی قسم کے کیمیکل وغیرہ سے دھونے کی حاجت نہیں۔ پتلی نجاست والا کپڑا پاک کرنے کے متعلق 6 مدنی پھول۔ نمبر 1، اگر نجاست رقیق یعنی پتلی جیسے پیشاب وغیرہ ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ بقوت یعنی پوری طاقت سے نچوڑنے سے پاک ہوگا۔ اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس میں سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو 2-1 بوند ٹپک سکتی ہے، تو اس پہلے نچوڑنے والے کے حق میں پاک اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہے۔ اس دوسرے کی طاقت کا پہلے کے حق میں اعتبار نہیں۔ ہاں اگر یہ دھوتا اور اسی قدر نچوڑتا جس قدر پہلے والے نے نچوڑا تھا تو پاک نہ ہوتا۔ نمبر 3، پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے، اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی۔ اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے 1-8 بوند ٹپکے گی تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں۔ نمبر 4، پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری سے کپڑے کا پاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ پھر اگر پہلی بار کے نچوڑنے کے بعد بھیگا ہے تو اسے دوبارہ دھونا چاہیے، اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری سے بھیگا ہے تو 1 مرتبہ دھویا جائے۔ یوں ہی اگر اس کپڑے سے جو 1 مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا گیا ہے کوئی پاک کپڑا بھیگ جائے تو یہ دوبارہ دھویا جائے، اور اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد اس سے وہ کپڑا بھیگا تو 1 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ نمبر 5، کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا ہے کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا، پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے، اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی ناپاک ہے۔ نمبر 6، یہ ضروری نہیں کہ ایک دم تینوں بار دھوئیں، بلکہ اگر مختلف وقتوں بلکہ مختلف دنوں میں یہ تعداد پوری کی جب بھی پاک ہو جائے گا۔ بہتے نل کے نیچے دھونے میں نچوڑنا شرط نہیں۔ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 35 میں ہے کہ یہ یعنی 3 مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا ہو۔ اگر حوض کبیر یعنی دہ دردا یا اس سے بڑے حوض، نہر، ندی، سمندر وغیرہ میں دھویا ہو، یا نل، پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہایا، یا دریا وغیرہ بہتے پانی میں دھویا تو نچوڑنے کی شرط نہیں۔ بہتے پانی میں پاک
پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دیں، پاک ہو جائے گا۔ اور اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا، پاک ہو گیا، کہ بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں۔ پاک ناپاک کپڑے ساتھ دھونے کا مسئلہ۔ اگر بالٹی یا کپڑے دھونے کی مشین میں پاک کپڑوں کے ساتھ ایک بھی ناپاک کپڑا پانی کے اندر ڈال دیا تو سارے ہی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور بلا ضرورت شرعیہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ مخرجہ جلد اول صفحہ 792 پر فرماتے ہیں بلا ضرورت پاک شے کو ناپاک کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ جلد 4 مخرجہ صفحہ 585 پر فرماتے ہیں جسم و لباس بلا ضرورت شرعیہ ناپاک کرنا، اور یہ حرام ہے۔ البحر الرائق میں ہے کہ پاک چیز کو ناپاک کرنا حرام ہے، لہذا ضروری ہے کہ پاک و ناپاک کپڑے جدا جدا دھوئیں۔ اگر ساتھ ہی دھونا ہے تو ناپاک کپڑے کا نجاست والا حصہ احتیاط کے ساتھ پہلے پاک کر لیجئے، پھر بے شک دیگر میلے کپڑے کے ہمراہ ایک ساتھ واشنگ مشین میں اس کو بھی دھو لیجئے۔ ناپاک کپڑے پاک کرنے کا آسان طریقہ۔ کپڑے پاک کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ بالٹی میں ناپاک کپڑے ڈال کر اوپر سے نل کھول دیجئے۔ کپڑوں کو ہاتھ یا کسی سلاخ وغیرہ سے اس طرح ڈبوئے رکھیے کہ کہیں سے کپڑے کا کوئی حصہ پانی کے باہر ابھرا ہوا نہ رہے۔ جب بالٹی کے اوپر سے ابل کر اتنا پانی بہہ جائے کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تو اب وہ کپڑے اور بالٹی کا پانی نیز ہاتھ یا سلاخ کا جتنا حصہ پانی کے اندر تھا سب پاک ہو گئے، جبکہ کپڑے وغیرہ پر نجاست کا اثر باقی نہ ہو۔ اس عمل کے دوران یہ احتیاط ضروری ہے کہ پاک ہو جانے کے ظن غالب سے قبل ناپاک پانی کا ایک بھی چھینٹا آپ کے بدن یا کسی اور چیز پر نہ پڑے۔ بالٹی یا برتن کا اوپری کنارہ یا اندرونی دیوار کا کوئی حصہ ناپاک پانی والا ہے اور زمین اتنی ہموار نہیں کہ بالٹی کے ہر طرف سے پانی ابھر کے نکلے اور مکمل کنارے وغیرہ دھل جائیں، تو ایسی صورت میں کسی برتن کے ذریعے یا جاری پانی کے نل کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس سے بالٹی وغیرہ کے چاروں طرف اس طرح پانی بہائیے کہ کنارے اور بقیہ اندرونی حصے بھی دھل کر پاک ہو جائیں، مگر یہ کام شروع ہی میں کر لیجئے، کہیں پاک کپڑے دوبارہ ناپاک نہ کر بیٹھیں۔ واشنگ مشین میں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ۔ واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کر پہلے پانی بھر لیجئے اور کپڑوں کو ہاتھ وغیرہ سے پانی میں دبا کر رکھیے تاکہ کوئی حصہ ابھرا ہوا نہ رہے۔ اوپر کا نل کھلا رکھیے، اب نچلا سوراخ بھی کھول دیجئے۔ اس طرح اوپر نل سے پانی آتا رہے گا اور نچلے سوراخ سے بہتا رہے گا۔ جب ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا ہوگا تو کپڑے اور مشین کے اندر کا پانی پاک ہو جائے گا، جبکہ نجاست کا اثر کپڑوں وغیرہ پر باقی نہ ہو۔ ضرورتاً مشین کے اوپری کنارے وغیرہ مذکورہ طریقے پر شروع ہی میں دھو لینے چاہیے۔ نل کے نیچے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ۔ مذکورہ طریقے پر پاک کرنے کے لیے بالٹی یا برتن ہی ضروری نہیں، نل کے نیچے ہاتھ میں پکڑ کر بھی پاک کر سکتے ہیں۔ مثلاً رومال ناپاک ہو گیا تو بیسن میں نل کے نیچے رکھ کر اتنی دیر تک پانی بہائیے کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تو پاک ہو جائے گا۔ بڑا کپڑا یا اس کا ناپاک حصہ بھی اسی طریقے پر پاک کیا جا سکتا ہے، مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ ناپاک پانی کے چھینٹے آپ کے کپڑے، بدن اور اطراف میں دیگر جگہوں پر نہ پڑیں۔ کارپیٹ پاک کرنے کا طریقہ۔ کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجیے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے حتیٰ کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجیے۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔
چٹائی، چمڑے کے چپل اور مٹی کے برتن وغیرہ جن چیزوں میں پتلی نجاست جذب ہو جاتی ہو اسی طریقے پر پاک کیجیے۔ ایسا نازک کپڑا کہ نچوڑنے سے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو وہ بھی اس طرح پاک کیجیے۔ اگر ناپاک کارپیٹ یا کپڑا وغیرہ بہتے پانی میں مثلا دریا، نہر میں یا پائپ یا ٹوٹی کے جاری پانی کے نیچے اتنی دیر تک رکھ چھوڑیں کہ ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تب بھی پاک ہو جائے گا۔ کارپیٹ پر بچہ پیشاب کر دے تو اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دینے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ یاد رہے، 1 دن کے بچے یا بچی کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ ناپاک مہندی سے رنگا ہوا ہاتھ کیسے پاک ہو؟ کپڑے یا ہاتھ میں نجس رنگ لگا یا ناپاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دھوئیں کہ صاف پانی گرنے لگے، پاک ہو جائے گا، اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو۔ ناپاک تیل والا کپڑا دھونے کا مسئلہ۔ کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئے، لیکن اگر مردار کی چربی لگی تھی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ اگر کپڑے کا تھوڑا سا حصہ ناپاک ہو جائے، کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور یہ یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پورا ہی دھو ڈالیں۔ یعنی جب بالکل نہ معلوم ہو کہ کس جگہ میں ناپاکی لگی ہے، اور اگر معلوم ہے کہ مثلا آستین نجس ہو گئی مگر یہ نہیں معلوم کہ آستین کا کون سا حصہ ہے، تو پوری آستین کا دھونا ہی پورے کپڑے کا دھونا ہے، اور اگر اندازے سے سوچ کر اس کا کوئی سا حصہ دھو لے جب بھی پاک ہو جائے گا، اور جو بلا سوچے ہوئے کوئی ٹکڑا یعنی حصہ دھو لیا جب بھی پاک ہے۔ مگر اس صورت میں اگر چند نمازیں پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ نجس حصہ نہیں دھویا گیا تو پھر دھوئے اور نمازوں کا اعادہ کرے یعنی دوبارہ پڑھے، اور جو سوچ کر دھو لیا تھا اور بات کو غلطی معلوم ہوئی تو اب دھو لے اور نمازوں کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنے کی حاجت نہیں۔ دودھ سے کپڑا دھونا کیسا؟ دودھ اور شوربہ اور تیل سے دھونے سے پاک نہ ہوگا کہ ان سے نجاست دور نہ ہوگی۔ منی والے کپڑے پاک کرنے کے 6 احکام۔ نمبر 1، منی کپڑے میں لگ کر خشک ہو گئی تو فقط مل کر جھاڑنے اور صاف کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ بعد ملنے کے کچھ اس کا اثر کپڑے میں باقی رہ جائے۔ نمبر 2، اس مسئلے میں عورت و مرد، انسان و حیوان و تندرست و مریض جریان سب کی منی کا ایک حکم ہے۔ نمبر 3، بدن میں اگر منی لگ جائے تو بھی اسی طرح پاک ہو جائے گا۔ نمبر 4، پیشاب کر کے طہارت نہ کی، پانی سے نہ ڈھیلے سے، اور منی اس جگہ پر گزری جہاں پیشاب لگا ہوا ہے تو یہ ملنے سے پاک نہ ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے۔ اور اگر طہارت کر چکا تھا یا منی جست کر کے یعنی اچھل کر نکلی کہ اس موضع نجاست یعنی ناپاک جگہ پر نہ گزری تو ملنے سے پاک ہو جائے گی۔ نمبر 5، جس کپڑے کو مل کر پاک کر لیا اب اگر وہ پانی سے بھیگ جائے تو ناپاک نہ ہوگا۔ نمبر 6، اگر منی کپڑے میں لگی ہے اور اب تک تر ہے، بغیر سکھائے پاک کرنا چاہیں تو دھونے سے پاک ہوگا، سوکھنے سے قبل ملنا کافی نہیں۔ دوسرے کے ناپاک کپڑے کی نشاندہی کب واجب ہے؟ کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی اور غالب گمان ہے کہ اس کو خبر کرے گا تو پاک کر لے گا تو خبر کرنا واجب ہے، ایسی صورت میں خبر نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ اسلامی بہن نے اگر نامحرم مثلا بھابی نے دیور کے کپڑے میں نجاست دیکھی تو بتانا ضروری نہیں۔ روئی پاک کرنے کا طریقہ۔ روئی کا اگر اتنا حصہ نجس یعنی ناپاک ہے جس قدر دھلنے سے اڑ جانے کا گمان صحیح ہو تو دھلنے سے روئی پاک ہو جائے گی، ورنہ بغیر دھوئے پاک نہ ہوگی۔ ہاں اگر معلوم نہ ہو کہ کتنی نجس یعنی ناپاک ہے تو بھی دھلنے سے پاک ہو جائے گی۔ برتن پاک کرنے کا طریقہ۔ اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جزم نہ ہوئی، جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں، تو اسے فقط 3 بار دھو لینا کافی ہے۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے۔ چھری، چاقو وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ۔
لوہے کی چیز جیسے چھری، چاقو، تلوار وغیرہ جس میں نہ زنگ ہو نہ نقش و نگار نجس ہو جائے تو اچھی طرح پونچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گی، اور اس صورت میں نجاست کے دلدار یا پتلی ہونے میں کچھ فرق نہیں۔ یوں ہی چاندی، سونے، پیتل، گلٹ اور ہر قسم کی دھات کی چیزیں پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں، بشرط یہ کہ نقشی نہ ہو، اور اگر نقشی ہوں یا لوہے میں زنگ ہو تو دھونا ضروری ہے، پونچھنے سے پاک نہ ہوں گی۔ آئینہ پاک کرنے کا طریقہ۔ آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں اور چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن یا مٹی کے وہ برتن جن پر کانچ کی پتلی تہ چڑھی ہوتی ہے یا پالش کی ہوئی لکڑی، غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہو، کپڑے یا پتے سے اس قدر پونچھ لی جائیں کہ نجاست کا اثر بالکل جاتا رہے، پاک ہو جاتی ہیں، مگر خیال رہے کہ دراڑ ہو یا کہیں سے کچھ اکھڑا ہوا ہو یا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہو یا کہیں سے پالش نکل گئی ہو، الغرض کسی طرح کا بھی کھردرا پن ہونے کی صورت میں اس حصے کا پونچھنا کافی نہ ہوگا، دھو کر پاک کرنا ضروری ہے۔ جوتے پاک کرنے کا طریقہ۔ موزے چمڑے کے یا جوتے میں دلدار نجاست لگی جیسے پاخانہ، گوبر، منی تو اگرچہ وہ نجاست تر ہو، کھرچنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائیں گے، اور اگر مثل پیشاب کے کوئی پتلی نجاست لگی ہو اور اس پر مٹی یا راکھ یا ریتا وغیرہ ڈال کر رگڑ ڈالیں، جب بھی پاک ہو جائیں گے، اور اگر ایسا نہ کیا یہاں تک کہ وہ نجاست سوکھ گئی تو اب بے دھوئے پاک نہ ہوں گے۔ کافروں کے استعمال شدہ سویٹر وغیرہ۔ کفار کے ممالک سے درآمد کیے ہوئے امپورٹڈ استعمال شدہ سویٹر، جرابیں، قالین یعنی کارپیٹ اور دیگر پرانے کپڑے کہ جب تک ان پر نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو پاک ہیں، بغیر دھوئے نماز میں استعمال کرنے میں حرج نہیں، البتہ پاک کر لینا مناسب ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بحر شریعت حصہ 2 صفحہ 127 پر فرماتے ہیں، فاسقوں کے استعمالی کپڑے جن کا نجس ہونا معلوم نہ ہو پاک سمجھے جائیں گے، مگر بے نمازی کے پاجامے وغیرہ میں احتیاط یہی ہے کہ رومالی پاک کر لی جائے کہ اکثر بے نمازی پیشاب کر کے ویسے ہی پاجامہ باندھ لیتے ہیں، اور کفار کے ان کپڑوں کے پاک کر لینے میں تو بہت خیال کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔